مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ علم و ادب کا سلسلہ مدنی مذاکرہ، عطار کی علمی ضیاء مدنی مذاکرہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نویت سنت الاعتکاف، جب بھی مسجد میں داخل ہو اعتکاف کی نیت یاد آنے پر کر لیا کریں۔ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، دل میں نیت کر لیجئے میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی، آپ معتکف ہو گئے۔ دل میں نیت حاضر ہوتے ہوئے زبان سے دہرا لینا یہ زیادہ اچھا ہے، چاہے مادری زبان میں کہہ لیں، اردو میں کہہ لیں، میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی۔ یاد رکھیے مسجد میں کھانا پینا، سونا، سحری، افطار، آب زمزم شریف پینا، دم کیا ہوا پانی پینا، نیاز کھانا، یہ سب اسی صورت میں جائز ہوتے جبکہ اعتکاف کی نیت کی ہو۔ نیت نہیں کی تھی، افطار کا وقت آ گیا تو مسجد میں افطار نہیں کر سکیں گے، ہاں نیت کر لیجئے اور افطار بھی کر لیجئے، تاہم مناسب یہ کہ ثواب کے لیے اعتکاف کی نیت کریں اور کچھ ذکر و درود کر لیجئے، چاہے 12 مرتبہ درود پاک پڑھ لیجئے، اب بے شک افطار کر دیجئے۔ اگر پہلے سے ہی مسجد میں داخل ہوئے تھے، نیت تھی، اور کچھ نہ کچھ عبادت تو آدمی کرتا ہے، درود پاک پڑھتا ہے وغیرہ، تو اب یہ کہ نئے سرے سے افطار کے لیے نیت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہی نیت کافی ہے جبکہ مسجد سے باہر نہیں نکلے، کیونکہ مسجد سے باہر نکلنے سے نفل اعتکاف ختم ہو جاتا ہے۔ یہ جو 10 دن کا سنت اعتکاف ہے اس میں نکلنے کی صورتیں ہیں، اگر وہ جائز صورت میں نکلا تو ٹھیک ہے، ورنہ تو اس کا بھی اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے دن اور رات میں میری طرف شوق و محبت کی وجہ سے 3 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ پاک پر حق ہے کہ وہ اس کے اس دن اور اس رات کے گناہ بخش دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ آج 1446 ہجری کے رمضان کریم کا 29واں روزہ، عصر کی نماز پڑھ کر عاشقان رمضان معتکفین عالمی مدنی مرکز میں فیضان مدینہ میں جمع ہے۔ انشاءاللہ آج وہ خصوصی طور پر اہتمام الوداع و دعا کا۔ میرا نام محمد رضوان عطاری ہے، میں سیالکوٹ سے ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ اگر کسی شخص پہ بہت زیادہ قرضہ چڑھا ہو اور کیا اس نے بھی فطرہ ادا کرنا ہے، اس کے بارے میں رہنمائی فرما دیجیے۔ اگر قرضہ ادا کرنے کے بعد وہ صبح صادق کے وقت یہ کیفیت اس کی ہو کہ قرضہ ادا کر دیتا ہے، تو اب یہ اس کے پاس اتنی رقم، اتنا مال نہیں ہے جس کو صاحب نصاب کی شرط پوری ہو، تو اب اس پر فطرہ واجب نہیں ہے۔ اور اگر قرضہ ادا کرنے کے باوجود وہ صاحب نصاب رہتا ہے تو فطرہ واجب ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ جب کوئی بیان ہو رہا ہو، دینی مسائل بیان ہو رہے ہوں، اس وقت تقسیم کرنا کھجوریں وغیرہ یا کوئی بھی چیز، پانی پلانا، یہ سب منع ہے کہ اس میں جو سیکھ رہے ہیں ان کو ڈسٹربنس ہوتا ہے، وہ لینے دینے میں وہ توجہ بٹھ جاتی ہے، پھر گزریں گے اس کو ہاتھ لگے گا، اس کو پاؤں لگے گا تو توجہ بٹے گی، آدمی دیکھے گا کہ کیا ہو رہا ہے۔ تو وہ علم دین جب ہو رہا ہو، قرآن و حدیث کی باتیں ہو رہی ہو، تو بالکل یکسوئی کے ساتھ توجہ سے سننا ہوتا ہے، جبھی سمجھ میں بھی آتا ہے، ورنہ غلط فہمی کا بھی امکان ہوتا ہے۔ اس لیے اگر جن کو بانٹنا ہی ہو تو دروازے پہ کھڑے ہو جائیں، جو آئے گا وہ لیتا جائے گا، سہل طریقہ یہی سمجھ میں آتا ہے۔ کھجوریں یوں رکھ دیں، لے لیں گے اٹھا کے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔
الوداع الوداع ماہ رمضان. آپ نے معتکف اسلامی بھائیوں کو اعتکاف سے نکلنے کے بعد داڑھی رکھنے کی، زلفیں رکھنے کی اچھی اچھی نیتیں کروائی. آپ معتکف اسلامی بہنوں کے لیے بھی کوئی اچھی اچھی نیتیں ارشاد فرما دیجیے. ماشاء اللہ. اور معتکفین اسلامی بہنیں بھی پردے کی پابندی کریں، ان پر پردہ فرض ہے. معتکف اسلامی بھائیوں پر بھی داڑھی تو واجب ہے، ضروری ہے. زلفیں یا امامہ یہ فرض و واجب نہیں ہے، لیکن اسلامی بہنوں پر اسلامی پردہ واجب فرض ہے. قرآن کریم کی اس میں نصوص آیتیں موجود ہیں، تو اس لیے وہ ان کو تو اسلامی پردہ کرنا ہی ہوگا. اور چاہے وہ رمضان شریف کا مہینہ ہو، چاہے کوئی سا مہینہ ہو، کوئی سا دن ہو، غم کا موقع ہو، خوشی کا موقع ہو، شادی کا موقع ہو یا میت کا موقع ہو، پردہ تو ہر صورت میں ان کو کرنا ہے. تو تمام معتکفہ اسلامی بہنیں جو معتکف ہیں یہ نیت کر لیں کہ وہ پردہ کریں گی. معتکفات ہے نا، معتکفات یعنی اسلامی بھائی بنیں گے معتکف تو وہ ہوگی معتکفہ، اور اس کی جمع ہوگی اسلامی بھائیوں کی معتکفین، اور ان کی جمع ہوگی معتکفات، آخر میں تے آئے گا، تا، معتکفات. تو تمام معتکفات یہ جو ہے نماز کی پابندی کی بھی پکی نیت کریں کہ نماز بھی فرض ہے. یہ جو اعتکاف کیا وہ بھی ایک نیکی کا کام تھا، لیکن ذرا فرض و واجب نہ تھا. لیکن نماز تو روزانہ 5 وقت کی فرض ہے، اس میں تو معتکفین اور معتکفہ کسی کو رعایت نہیں ہے. ہاں جو مطلب مخصوص دن ہوتے ہیں عورتوں کے، اس میں نماز معاف ہوتی ہے. روزہ رکھنا، نماز روزہ حرام ہوتا ہے لیکن نماز معاف ہوتی ہے، اس کی قضا بھی نہیں ہے، لیکن روزے کی قضا ہے. تو جتنی بھی اسلامی بہنیں مجھے مدنی چینل پر سن رہی ہیں، چاہے اعتکاف کیا ہو نہ کیا ہو، یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ روزے رکھنے زندگی کے اگر باقی ہیں اس طرح کے باری کے دنوں کے تو رکھنے تو ہوں گے. خالی توبہ بھی کافی نہیں ہے. خیر وہ تاخیر کی اس میں توبہ ضروری نہیں ہے، رکھنے ہیں، اور جتنا ہو سکے جلدی رکھنے ہوتے ہیں. رمضان سے پہلے رکھ لے، ورنہ اس میں بھی کچھ ہے نا، بلا عذر تاخیر نہیں کرنی ہے. تو روزے رکھ لیں. اب یہ ششعید کے 6 روزے جو نفل ہیں، وہ اگر کسی پر اسلامی بہن پر بھی روزے باقی ہیں تو وہ رکھ تو سکتی ہے ششعید کے روزے، کیونکہ یہ حدیثوں میں اس کی فضائل آئے ہیں، اور یہ شوال کے دنوں کے ساتھ خاص ہے. اور مہینے میں اگر رکھیں گی بھی ششعید یا 6 دن یہ روزے، تو وہ فضیلت ظاہر حاصل نہیں ہوگی. اس سے زیادہ فضیلت حاصل وہ الگ بات ہے اگر حدیثوں میں آیا ہو، لیکن یہ فضیلت خاص ان دنوں کے لیے کہ پورے شوال میں جب بھی 6 روزے رکھے. تو اب یہ کوئی اسلامی بھائی ہے، کوئی اسلامی بہن ہے کہ یا تو یہ 6 روزے رکھے یا وہ روزے رکھے، اس کے بعد اور گنجائش نہیں ہے روزہ رکھنے کی، نہ ہمت ہے نہ اجازت نہیں ہے بچوں کے ابو کی طرف سے کوئی صورت ایسی، تب تو اس کو یہ ششعید کے 6 روزے رکھنے کی اگر اجازت ملی نا تو اس کی جگہ یہ فرض روزے قضا کر لے. اب اس کے لیے ضروری ہے کہ اگر یہ ہے کہ چھوٹ جائیں گے ورنہ تو یہ رکھے. ساری دنیا بھر میں جو بھی مجھے سن رہی ہے پورے زندگی کا حساب لگائیں. اگر نہیں رکھا یہ روزے جو چھوٹے ہیں رمضان کے، یہ چونکہ فرض ہیں، قضا فرض ہے ان کی، تو یہ حساب لگا کر سارے کے سارے روزے جلدی جلدی پورے کر لیں. اللہ پاک ہمت دے گا، طاقت دے گا. رمضان شریف کے علاوہ روزہ رکھنا ذرا یوں نفس پر دشوار ہوتا ہے کہ لوگ کھا پی رہے ہوتے ہیں، گھر میں بھی کھانے پینے کی خوشبوئیں ہو رہی ہیں، کھا رہے ہوتے تو، لیکن انشاءاللہ اس کا جتنا صبر کریں گی جتنا ثواب زیادہ ملے گا اتنا انشاءاللہ الکریم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مزید اسلامی بہنوں کو یہ درخواست ہے کہ آپ کے یہاں جو اجتماعات ہوتے ہیں، بدھ کو ہمارے یہاں ہفتہ وار اسلامی بہنوں کا اجتماع ہوتا ہے، تو اس کی پابندی کی بھی نیت کریں. اور دعوت اسلامی کے 8 دینی کام ہیں ان کی بھی پابندی کی پوری کوشش کریں. جو آپ سے بن پڑتا ہے وہ کریں. ہفتہ وار رسالہ جو جاری ہوتا ہے وہ تو شاید جو اردو جانتے ہیں یا جن کی سننے کی طاقت اللہ نے دی ہے محفوظ ہے تو وہ سن بھی سکتی ہیں، تو وہ مطلب اس کے بعد اس کی پابندی کریں. گناہ بھرے چینلز
नऊज़ु बिल्लाह देखने की कोई तरकीब है तो इससे सच्ची तौबा कर लें। यानी अगर गुनाह भरा प्रोग्राम उसमें देखती हैं, म्यूज़िक सुनती हैं, फिल्में ड्रामे देखती हैं, खुदा ना खास्ता, तो इस तरह की जो भी मतलब नाजायज़, उन सब से तौबा करके अब किनारा कशी करके पर्दा इस्लामी, ठीक है घर में कोई रुकावटें होती हैं, मैं सब समझता हूँ, बहुत तजुर्बात है, लेकिन ये कि अल्लाह और रसूल का हुक्म मानना है। जहाँ अल्लाह और रसूल का हुक्म आ जाए वहाँ माँ बाप का या शोहर का हुक्म मानने की इजाज़त ही नहीं है, बल्कि इनका हुक्म मानकर अल्लाह और रसूल की नाफरमानी करना ये गुनाह का काम है। खालिक का जब हुक्म आ गया तो मखलूक का हुक्म जो है वो चला गया, यही मानना है। तो सख्ती होती है तो अपनी पूरी कोशिश, भरपूर कोशिश करके अपने ऊपर इस्लामी पर्दा ना करें। घर में गुस्सा नहीं करना है, बल्कि नरमी से रो रो कर घर में अगर समझाएंगी ना तो इंशाअल्लाह इसका असर पड़ेगा। गुस्सा करेंगी तो जिद आएगी, मैं नहीं मानूंगी, ये मतलब वो कर दूंगी, ये कर दूंगी। इस तरह जज्बात में न इस्लामी भाई आए न ईसाई बहनें आए। घर में हो सकता है ये मोतकिफिन भी जाएंगे तो बाज़ दाढ़ी रख के जाएंगे, अल्लाह करे सभी रख के जाएं। तो बाज़ों के घरों में हो सकता है कि माहौल इस तरह का हो कि थोड़ा एहतिजाज हो या मुखालफत हो या मजबूर किया जाए कि अभी तो तुम्हारी मंगनी भी नहीं हुई, शादी कैसे होगी, रिश्ता नहीं मिलेगा, ये एक हिर्स दिलाना, लालच दिलाना है। या वैसे और मामलात के नहीं, हमारे ख़ानदान में किसी ने नहीं रखी, हमारी बिरादरी में किसी ने नहीं रखी दाढ़ी, तो रख कर के हमको परेशान करेगा, बदनाम करेगा, लोग मुल्ला मुल्ला करेंगे, या अच्छा घर के अफराद भी मुल्ला मुल्ला करेंगे, बहनें भी मजाक उड़ाएंगे। ये कई जगह ये माहौल होता है। तो आपने हिम्मत नहीं हारनी, झगड़े नहीं करने, गुस्सा नहीं करना, और जो भी जवाब देना भी है आँखों से देंगे, अल्लाह करेगा तो ये आंसू पहाड़ों को पिघला देते हैं। अगर आप मेरी ये दरख्वास्त कबूल कर गुस्से में आ गए, आर्गूमेंट में लग गए, तो खुदा न खास्ता सामने से हो सकता है जवाबी तौर पे कोई कुफ्रियात भी बक दे, सुन्नत की तौहीन कर दे, कुछ भी कर दे। बहुत मालूमात की कमी है, लोगों को इतना मतलब बोलने का वो भान नहीं होता, बातों तवज्जो नहीं होती, क्या क्या इनके मुंह से निकल जाता है। तो माहौल घर का ख़राब नहीं होना चाहिए। आप बेशक दाढ़ी भी रखें, अल्लाह तौफीक दे तो और भी नेकियां करें, नमाज़ें पढ़ें, अल्लाह तहज्जुद की तौफीक दे, तहज्जुद पढ़ें। तो ये घरों में इस तरह का होता है कि ये समझते हैं कि ये पागल हो गया है, इसको वहाँ गया था कुछ हो गया। मेरे पास एक बहुत पुराना वाक़या है कि एक आते थे इस्लामी भाई, तो दाढ़ी रख ली और मतलब वो नेकी की तरफ आ गए। तो इनका भाई आया था बाहर मुल्क से, तो वो मेरे पास आया और उसी को भी शायद साथ लाया था या नाम लिया, मैं जानता था उन लोगों को। तो हाँ गले अकेला आया था मेरे पास कि मेरे भाई को कुछ हो गया है। तो मैंने कहा क्या हो गया है? तो बोला पता नहीं, पहले तो मतलब यार ये बड़ा हशाश मशाश था और मतलब अब ये उसने दाढ़ी बढ़ा ली है और बात बात में वो दीन की बातें कर रहा है और इस तरह की कुछ उसने कमेंट्स दिए मुझे। मैं यार ऐसा तो कुछ सबको होना चाहिए। मैंने उसको समझाया, मैंने कहा यार ये मतलब नेकी की तरफ आया, उसको एहसास हो गया, गुनाहों की नदामत हो गई है। शायद नमाज भी पढ़ते रहते थे, वो क़ज़ा उम्री कर रहे होंगे, मतलब कुछ भी कर रहे होंगे। आप इसके लिए तावीज़ तो आपको ज़रूरत है, वो शेफ्ट थे। ये अब क्या क्या कहा मैंने, ज़रूरत नहीं है, मुझे याद नहीं है, लेकिन उसको बेला फुसला कर मैंने नेकी की दावत दी। वो इस तरह भाई आते रहे, मैंने पढ़े लिखे और बहुत समझदार थे, और उसको कोई ऐसा माइनस नहीं हुआ था, प्लस ही हुआ था जो कुछ हुआ था। तो ये जहन मतलब कि एहतिकाब में गया था, इसको कुछ हो गया है। फालतू बातें जिस करते थे ना, वो हड़ाहड़ी करते थे, घर में कह के मार के हंसते थे। अब ये छोड़ दिया, फालतू बातें करनी छोड़ दी और घर में आकर सलाम किया, और इस तरह तो ये समझेंगे कि इसको कुछ हो गया है। तो हो तो गया है, अल्लाह करे ऐसा सबको हो जाए कि गुनाहों से सच्ची तौबा करके और नेकी के रास्ते पे आ जाए। तो आपने कुछ मतलब ये समझाना है कि ऐसा 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 हो सकता है, दोस्तों में भी मजाक उड़ सकता है। तो मुल्ला बनने गया था तो ये इसलिए एहतिकाफ में तुम गए थे कि ऐसे हो जाओ। तो किसी से झगड़े नहीं करने आपने, ज़्यादा ज़्यादा दोस्तों की दावत तुम आके देखो वहाँ क्या है। अल्लाह करे तुमको भी ऐसा हो जाए, नमाज का जज्बा मिल जाए, अल्लाह का खौफ बैठ जाए दिल में, जन्नत का शौक़ बढ़ जाए, आका का इश्क बढ़ जाए। तो और क्या चाहिए यार अपने को? ये यहाँ एहतिकाफ में ये मिलता है। अल्हम्दुलिल्लाह, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद।
عاشق ہے اب پارا پارا الوداع الوداع کلفت ہجر و فرقت نے مارا کلفت ہجر و فرقت نے مارا الوداع الوداع تیرے آنے سے دل خوش ہوا تھا تیرے آنے سے دل خوش ہوا تھا اور ذوق عبادت بڑھا تھا آہب دل پہ غم کا غلبہ آہب دل پہ غم کا غلبہ الوداع سکے گا کیا کچھ نغم کر سکے گا آہا اسی میں ہی دن کٹے ہیں آئے غفلت میں تجھ کو گزارا آئے غفلت میں تجھ کو گزارا الوداع الوداع رمضان حسرتا شاک پر قیامت قلب ہو شاک پر ہے قیامت اور دے گا انہیں
ہو کے ہو نارا الوداع الوداع ابھی جیسے کل ہی کی بات ہے کہ انتظار تھا کہ رمضان شریف آنے والا ہے، رمضان شریف آنے والا ہے، پھر چاند رمضان کریم کا چاند نظر آ گیا، خوشی کی لہر دوڑ گئی، مسجدیں آباد ہوئی، نمازیوں کی تعداد بڑھی، گناہوں کا زور ٹوٹا، نیکیوں میں اضافہ ہوا اور زندگی کا انداز تبدیل ہو گیا۔ مسلمانوں نے روزے رکھنے شروع کیے، سحر و افطار و سحر کی رونقیں آ گئیں، ہر طرف جیسے بہاروں کا سما، بہاروں کی بھی بہار، بڑا دل مسرور تھا، خوش تھا، لیکن دیکھتے ہی دیکھتے اب ماہ رمضان ہمیں آخری سلام بھر رہا ہے، بالکل رخصت پر ہے، ہو سکتا ہے کہ اب سورج ڈوبنے کے بعد یہ شور اٹھے کہ عید کا چاند نظر آ گیا، رمضان ایک سال کے وعدے پر ہم سے رخصت ہو جائے۔ رمضان شریف کی تو تشریف آوری ہونی ہے، 11 ماہ کے بعد یہ تشریف لائے گا اور لازم لائے گا، ایک نظام فطرت ہے، نہ جانے ہم دنیا میں ہوں گے یا نہیں۔ کیا ماہ مبارک ہم سے ہوتا ہے جدا، کیسا منبع برکات دنیا سے چلا، جب اس میں نہیں ہم سے ہوئی طاعت ادا، پھر وداع اس کو نہ کیوں رو رو کریں ایسا بجا، الوداع والوداع اے ماہ غفران، الوداع حسرتا حسرتا اے ماہ رمضان، الوداع الفراق اے ماہ رمضان، الفراق والفراق، تیری فرقت اور جدائی ہے نہایت ہم پہ شاق، درد پہنچاتا رہے گا دل کو تیرا اشتیاق، تجھ سے پھر ملنے کا ہوگا یا نہ ہوگا اتفاق، پھر نہ کیوں کہتے رہے اے وقت ہجران، الوداع حسرتا و حسرتا اے ماہ رمضان، الوداع اے رمضان کوئی دم کا تو اب
مہمان ہے، تیرا عاشق اب جدائی سے ہوا بے جان ہے تڑپتا کوئی تو تصویر سا حیران ہے، آگ یہ دل کا ہمارے درد بے درمان ہے زبان و جان و دل گویا راستہ الوداع، حسرتا و حسرتا اے ماہ رمضان الوداع، اب چاہتا ہے تو اے ماہ رمضان السلام، کاش پھر لاوے تجھے دنیا میں جب رب الانام، ہم بھی زندہ رہ کے دیکھیں پھر سہانے صبح و شام، پھر تیرے برکات ہوئے نشر عالم میں تمام، السلام ہے عظیم درگاہ سبحان الوداع، حسرتا و حسرتا اے ماہ رمضان الوداع، اے ماہ رمضان محشر میں بدرگاہ الہ، ہم گناہگاروں کے ایمان پر کرم سے ہو گواہ، اور ہماری مغفرت کے واسطے ہو عذر خواہ، اور دلوا دے ہمیں نارے جہنم سے پناہ، اے شفیع سائر ارباب عصیان الوداع، حسرتا حسرتا اے ماہ رمضان الوداع، الوداع والوداع یا شہر رمضان، الوداع والوداع یا شہر غفران، الفراق والفراق یا شہر التصابیح، الفراق والفراق یا شہر التراویح، الوداع والوداع یا شہر رمضان، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، علم و ادب کا سلسلہ مدنی مذاکرہ، عطار کی علمی ضیاء مدنی مذاکرہ۔